الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز دوستو، واجب احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے ساتھی ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہوگا۔ خوف، انسان دنیا میں رہتا ہے، کبھی رزق کا خوف ہے، کبھی موت کا خوف ہے، کبھی دنیا کے مسائل ہیں وہ حل نظر نہیں آتا تو دل میں خوف ہے کیا بنے گا۔ ایک دو دن پہلے کی بات ہے، پاکستان میں ایک سردار ہیں، اس سردار کی بیٹی، بہت بڑے سردار ہیں، پورا پاکستان اس کے نام سے واقف ہے۔ اس نے کہا حضرت صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، کسی نے آپ کا نمبر دیا ہے۔ عاجز نے پوچھا خیریت ہے؟ کہتی ہے ڈر اور خوف نے میری جان لے رکھی ہے۔ عاجز نے پوچھا کس چیز کا ڈر ہے، کس چیز کا خوف ہے؟ کہنے لگی کبھی یہ ڈر خوف آتا ہے بچوں کی فیس نہ دی تو اس کو اسکول سے نکال دیا جائے گا، کبھی یہ خوف ڈر آتا ہے اگر میں نے کرایہ ادا نہ کیا تو مکان خالی کروا لیا جائے گا، کبھی یہ خوف اور ڈر آتا ہے میں پاکستان سے باہر رہتی ہوں مجھے اس ملک سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، کبھی یہ خوف ڈر آتا ہے کہ گھر کے اخراجات اگر نہ ملے، اخراجات کا انتظام نہ ہوا تو زندگی کیسے گزرے گی، ایک انجانہ خوف۔ اور اس خوف نے میری جان لے لی ہے، میں اتنی پریشان ہوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اعلان کیا جو میرے دوست ہیں، میرے ولی ہیں، جن کا میں مددگار ہوں، ان کی پہلی شان یہ وہ بے خوف ہو جاتے ہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ایک وقت آئے گا ایسا غم ہوگا، پتہ نہیں میرا انجام کیا بنے گا، پتہ نہیں اللہ کا کیا فیصلہ آئے گا، پتہ نہیں میری نیکیاں میرے منہ پہ مار دی جائیں گی، پتہ نہیں میرے گناہ کا پرڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے جو میرے دوست بن جاتے ہیں، میرے ولی بن جاتے ہیں، جن کا میں مددگار بن جاتا ہوں، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ان کی نشانی ہے یہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ پہلے ایمان لاتے ہیں اور پھر پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ بہت سادے لفظوں میں پرہیزگاری، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب
اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، اسی کو اللہ کا خوف کہتے ہیں، اسی کو اللہ کا ڈر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی کامل اتباع کرے، اسے کہتے ہیں اللہ کا خوف۔ اور اللہ کی ولیوں کی نشانی یہ ہے، وہ ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرتے، اللہ کا خوف اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی اللہ کی نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، نماز کا تارک، نماز کو چھوڑنے والا، نماز میں سستی کرنے والا، نماز میں کاہلی کرنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ صرف یہی نہیں، منہ پہ چھینٹے مارے اور 2-3 ٹھونگے مارے نماز پڑھ لی، نہیں، وہ ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ اپنی نماز میں اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، ان کا دل اللہ کے ذکر میں، اس کے اعزا، اللہ کی اطاعت میں۔ جب وہ ایسی نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز میں اللہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی دونوں آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، نابینا ہو گئے۔ طبیب آیا، اس نے دیکھا، کہتا ہے حضرت آپ کی آنکھوں کا علاج ہو جائے گا، لیکن کچھ دن آپ کو نماز اس طرح پڑھنی پڑے گی کہ سجدہ نہیں کریں گے۔ آپ مسکرا کے کہتے ہیں سجدے کے بغیر نماز کا مزہ کیا؟ عرض کی حضرت چند دن سجدہ چھوڑنا پڑے گا، آپ کی بینائی لوٹ آئے گی، اس دن اس کے بعد آپ سجدہ بھی کر سکیں گے۔ آپ نے فرمایا مجھے ایسی نماز نہیں پڑھنی جس میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو، بینائی نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، اللہ کو راضی کرنے دے۔ آپ نے ایک بچہ رکھ لیا جو آپ کا دست مبارک پکڑ کے جماعت میں مسجد میں لے جاتا تھا۔ ایک دن وہ بچہ بازار چلا گیا، وہاں کام کے سلسلے میں دیر ہو گئی۔ آپ نے بچے کو بلایا، نماز کا وقت ہو گیا، بچہ ہوتا تو آتا، بچہ تھا ہی نہیں۔ آپ کے دل سے ایک آہ نکلی۔ نبی پاک کا فرمان ہے روزے محشر ان کے لیے رسوائی ہوگی جو جماعت کی نماز کو چھوڑنے والے ہیں، جماعت کی نماز کو ترک کرنے والے ہیں۔ آپ کے دل سے آہ نکلی، پکارا یا اللہ مجھے روزے محشر کی رسوائی سے بچا، یعنی میں بعد جماعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں کہ روزے محشر کی رسوائی سے بچ سکوں۔ اتنا کہنا تھا، اللہ نے دونوں آنکھوں کا نور بحال کر دیا، بینا ہو گئے۔ مسجد میں گئے، با جماعت نماز پڑھی، واپس لوٹ آئے تو پھر نابینا ہو گئے۔ اب روز کا معمول ہو گیا، جب نماز کا وقت آتا، جماعت کا وقت آتا، آپ کی دونوں آنکھیں بینا ہو جاتی، آپ دیکھنے لگتے، آپ مسجد نبی جاتے، بعد جماعت نماز ادا کرتے، جب لوٹ کے گھر آتے تو پھر بنائی چلی جاتی۔ زندگی کی آخری گھڑیوں تک آپ با جماعت اپنی آنکھوں کی بینائی سے جاتے تھے اور نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت خشیم رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، قیامت تک یہ خدا کے بندے آتے رہیں گے، اور جب یہ دنیا سے اٹھ گئے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ آپ پیرالائز ہو گئے، آپ پر فالج کا اثر ہو گیا، دھڑ مارا گیا، نماز کا وقت ہوتا تو آپ اپنے گدھے کو
دوستوں سے کہہ کے منگواتے اور آپ کو اٹھا کر اس پر ایسے لاد دیا جاتا جس طرح گدھے پر کوئی گوری لادی جاتی ہے. پھر گدھے کو ہانگ کے مسجد میں لے جاتے, وہاں اٹھا کے سب میں بٹھا دیے جاتے, باجماعت نماز ادا کرتے, پھر اسی طرح گدھے پہ لاد کر آپ کو واپس لایا جاتا. علماء کرام موجود تھے, رسول پاک کے دین کے عالم موجود تھے. علماء کرام نے کہا حضرت آپ کو عذر ہے, چل نہیں سکتے, بیٹھنا مشکل ہوتا ہے, آپ کا جسم پیرالائز ہے, آپ کے جسم پر فالج کا اثر ہے, آپ کو اجازت ہے کہ آپ گھر میں نماز پڑھ لیا کریں. آپ نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے, اللہ کے گھر میں آ کے باجماعت نماز پڑھو, بے شک تمہیں گھسیٹ گھسیٹ کر مسجد میں آنا پڑے. حسین گھر میں نماز کیسے پڑھ لے؟ آپ آخری سانسوں تک باجماعت اسی طرح گدھے پہ لاد کے لے جاتے اور جماعت سے نماز پڑھتے. ہمارے سر میں درد ہو جائے تو جماعت ترک, بخار ہو جائے تو جماعت ترک, طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اللہ ہماری طبیعتیں ٹھیک کرے, اللہ ہمارے اس باطن کے مرض کو دور کرے. میرے پیارے بھائی, میرے بیٹے, یہ اللہ کو راضی کر کے لوٹے. اور اللہ کے ولیوں کی نشانی یہ بتائی, الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ وہ اللہ کے بندے ایمان لانے کے بعد یہ تقوی اختیار کرتے ہیں. روزہ اللہ کا فرض ہے, جو بھی نیکی کرو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. لیکن جب بات روزے کی آئے تو رب کہتا ہے روزہ بندہ میری رکھتا ہے, اس کا اجر میں خود اللہ ہوں. ایک انتہائی عظیم سعادت, جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں, اللہ کے دوست ہوتے ہیں, وہ فرضی روزے تو رکھتے ہیں, لیکن وہ نفلی روزے رکھ کر اللہ کا قرب پاتے ہیں, اللہ کی معرفت پاتے ہیں, اپنے نفس کو زیر کرتے ہیں. اور روزہ وہ صرف اس طرح نہیں رکھتے کہ بھوکے رہتے ہیں, پیاسے رہتے ہیں, بلکہ جب روزہ رکھ لیتے ہیں تو آنکھوں کو جھکا لیتے ہیں, زبان کو قابو کر لیتے ہیں, ہاتھ پیر کو رب کی نافرمانی سے روک لیتے ہیں, فرسودہ گندے خیالات اللہ کے ذکر سے دور کر دیتے ہیں. جب وہ ایسا روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے دوست, اللہ کے ولی بن جاتے ہیں. اسی طرح اللہ کے یہ بندے جب حج فرض ہو جاتا ہے تو سستی نہیں کرتے. ہم حج کو اتنی اہمیت نہیں دیتے, بنگلہ بن جائے پہلے پھر دیکھیں گے, پیسے بچے تو حج کریں گے. پہلے گاڑی خرید لیں 70-80 لاکھ کی, پھر اس کے بعد سوچیں گے, پیسے بچے تو حج کر لیں گے, نہیں تو دیکھا جائے گا. کچھ زمینیں خریدنے, اس کے بعد اگر پیسے بچیں گے تو سوچیں گے حج کریں گے, نہیں بچے تو خیر ہے. ایسی نہیں ہے, یہ خیر نہیں ہے, یہ تباہی بربادی ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس پر حج فرض ہو جائے اور وہ اسے ادا نہ کرے, اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں, وہ یہودی ہو کے مرتا یا عیسائی ہو کے مرتا ہے. جب اللہ صاحب استطاعت کر دے, حج کی طاقت ہو جائے, پھر اگر وہ حج کیے بغیر مر گیا تو اتنی وعیدی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ میرے بھائی, میرے بیٹے, کوئی بندہ رب کے گھر میں نہ جائے, اللہ کی زیارت, اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت نہ کرے, حج ادا نہ کرے, اللہ کو اس کی کیا پرواہ ہے, اللہ کو اس کا کیا فائدہ ہے. اللہ اپنے بندوں کو دنیا سے اس طرح لوٹانا چاہتا ہے کہ اللہ رب کریم
اپنے اس بندے کو جب اللہ کے پاس جائے تو اللہ اس کو بخش دے اور جنت کا حقدار بنا دے۔ رسول پاک فرماتے ہیں جب مومن حج کر کے فارغ ہوتا ہے تو ایسا پاک جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ اللہ کے دوستوں کی یہ نشانی ہے، اللہ کے ولیوں کی یہ نشانی ہے، جب ان پر حج فرض ہو جاتا ہے سستی نہیں کرتے، کاہلی نہیں کرتے، ہیلے نہیں ڈھونڈتے، بہانے نہیں بناتے۔ بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں، یہ بھی بڑا فرض ہے، کروں گا تو دیکھوں گا۔ کس نے دیکھا ہے؟ شادیاں کر کے ہی مرا، سب کو چھوڑ گیا، پہلے ہی موت نے گلا گھونٹ دیا۔ میرے بھائی پہلے اپنے گھر کی سوچ، اپنی ذات کی سوچ، اپنے آپ کو بری ذمہ کر، حق ادا کر، باقی سارے کام اللہ مدد کرے گا، انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے ولی ہیں، 35 حج کیے، 35 حج۔ آپ فرماتے ہیں میں حج میں تھا جو اللہ کے فرشتوں کو دیکھا، ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے تمہیں پتا ہے اس سال کتنے لوگ حج کرنے آئے؟ دوسرے فرشتے نے کہا ہاں 6 لاکھ حاجی حج کرنے آئے۔ کہا تجھے پتا ہے ان میں سے کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ کہا ہاں اللہ نے 6 لاکھ میں صرف 6 لوگوں کا حج قبول کیا ہے۔ فرماتے میری آنکھ کھلی، مجھ پر گریہ طاری ہو گیا، میں نے کہا 6 لاکھ میں 6 کا حج قبول ہوا، میری اوقات کیا ہے، میرا نمبر کہاں سے آئے گا؟ میں اللہ کے گھر میں آیا، میں نے اتنا پرمشقت سفر کیا، لیکن اللہ نے صرف 6 افراد کا حج قبول کیا۔ کہا رات رونے میں گزر گئی، دن آہوزاری میں گزر گیا، دوسری رات آئی، کہتے ہیں میں سویا، مجھے وہی اللہ کے فرشتے دوبارہ ملے۔ ایک کہتا ہے تمہیں پتا ہے اس سال حج کرنے کتنے لوگ آئے؟ اس نے کہا 6 لاکھ۔ پھر اس نے پوچھا کتنے کا حج قبول ہوا؟ کہا 6 افراد کا۔ اس نے کہا لیکن سنو اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ نے وہ 6 افراد جن کا حج قبول کیا تھا ان کے صدقے اللہ نے باقی 6 لاکھ کا بھی حج قبول کر لیا۔ ایسے ایسے لوگ اللہ کے گھر میں پہنچتے ہیں، ایک ایک فرد کے صدقے پتہ نہیں خدا کتنے بندوں کو اپنی رحمت میں لپیٹ لیتا ہے، لیکن ہمارے قدم میں نہ اٹھے، اللہ کی طرف چلے نہیں، اللہ کی رحمت کی طرف ہماری توجہ نہ ہو تو ہماری اپنی بدنصیبی ہے۔ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جب ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو یہ اسے مکمل طور پر ادا کرتے ہیں، ہیلے بہانے کر کے اللہ کے ساتھ دین میں ڈنڈیاں نہیں مارتے۔ یہ تو اتنی کی چیز ہے ہی نہیں، چلو ایسی قیمت لگا لیتے ہیں، ایسی کیسے لگا دیتے ہیں؟ اللہ نے تیرے مال میں غربا مساکین کا حق رکھا ہے، وہ تیرے لیے نہیں ہے، وہ غربا مساکین کا ہے، اس میں تو نہیں رکھ سکتا، اس کو ادا کرنا ہے، اگر ادا نہ کیا تو تو نے یہ مساکین کا حق کھا کے اپنی جان پہ ظلم دیا، روزے قیامت اسے ادا کرنا پڑے گا، اور روزے محشر ادا کرنے کے لیے تیرے پاس دھن دولت نہیں ہوگا، چاندی سونا نہیں ہوگا، اس کے بدلے میں اپنی نیکیاں عطا کرنی پڑے گی، اور وہاں تو ایک ایک نیکی کے لیے بندہ ترسے گا،
اور حق ادا کرنے میں جو 4 نیکیاں کمائی ہیں وہ ادا کر دیں، وہ اس کو دے دیں جس کا حق کھایا تھا۔ خدا کی قسم بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، وہ رسول پاک کے خلق کو اپناتے ہیں، رسول پاک کے اخلاق کو اپناتے ہیں۔ جب ان کی زندگی اللہ کے محبوب کے خلق کے مطابق ہو جاتی ہے، اللہ ان کو پسند کر لیتا ہے، رب کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، عاجز نے ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا، ان کے گھر میں چوہوں کی بہتات ہو گئی، کپڑے کھا رہے ہیں، گھر کا اناج کھا رہے ہیں، گھر کی چیزیں تباہ برباد کر رہے ہیں۔ فقیر نے پوچھا، بابا جی آپ کا گھر چوہوں سے بھرا پڑا ہے، نقصان تو دیتا ہوگا؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا، بہت نقصان دیتا ہے، کپڑے کاٹ دیتے ہیں، کھانے کی چیزیں گندی خراب کر دیتے ہیں، کئی چیزوں میں میگنیاں بھر دیتے ہیں، رات کو آ کے کاٹتے ہیں، رات کو آ کے سونے نہیں دیتے، پریشان کرتے ہیں۔ وہ کہتا حضرت اس کا بڑا آسان حل ہے۔ آپ نے فرمایا بتا دو۔ کہا کہ بلی پال لیں، بلی کی میاؤں کی آواز سن کے بھاگ جائیں گے، آپ کا گھر خالی ہو جائے گا، سکون سے زندگی گزرے گی۔ آپ نے فرمایا بلی پالنے، وہ میاؤں کرے گی تو بھاگ جائیں گے، وہ بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ کہا وہ آپ کے اڑوس پڑوس میں چلے جائیں گے، آپ کا گھر خالی ہو جائے گا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میں اپنا دکھ پڑوسیوں کو دے دوں؟ رسول پاک فرماتے ہیں جب بھی جبریل امین میرے پاس آئے، پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں ضرور بات کی، اور اللہ کی قسم مجھے گمان ہونے لگا کہ پڑوسیوں کو اللہ تعالی وراثت میں حقدار بنا دے گا۔ میں تو اتنا ڈرتا ہوں، تم کہتے ہو کہ میں اپنے پڑوسیوں کے گھر میں چوہے بھیج دوں جو ان کے کپڑوں کو کھائے، ان کی چیزوں کو کھائے، ان کو بے سکون کرے، ان کو کاٹے۔ آپ نے فرمایا میں اس بات کو زیادہ اہمیت دوں گا، یہ چوہے مجھے تنگ کرتے رہے، مجھے پریشان کرتے رہے، مجھے نقصان دیتے رہے، لیکن میرے پڑوسی محفوظ رہے۔ ہم اپنی ہر مصیبت دوسروں پہ ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے گھر کا کچرا سمیٹ کے دوسرے گھر کے سامنے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اگر تیرے مکان کو اونچا کرنے سے پڑوسی کی ہوا رکتی ہو، تجھے اجازت نہیں کہ تو اپنے گھر کو اونچا کرے۔ اگر تیرا گھر اونچا ہو اور تو پڑوسیوں کے گھر میں جھانک سکتا ہو تو اس گھر کو اونچا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور رسول پاک فرماتے جو کسی کے گھر میں جھانکتا ہے، گھر والے کو اللہ نے حق دیا ہے جھانکنے والوں کی آنکھیں پھوڑ دے، اس قدر اللہ نے حق رکھے ہیں۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، وہ رسول پاک کا خلق اپناتے ہیں۔ نبی پاک کو گالیاں دی گئی، رسول پاک کو پتھر مارے گئے، جنگ احد میں نبی پاک کے 4 دانت شہید ہو گئے، لیکن خدا کے محبوب دعا کرتے یا اللہ ان کو اپنے نبی کی شان کا علم دی، ان کو ہدایت عطا فرما۔ لوگ کہتے ہیں بد دعا کریں، نبی پاک ان کو دعا دیتے ہیں
میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ، آخری وقت آ گیا، فقراء بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا میرے پڑوسی کو بلاؤ۔ عرض کی یا حضرت آپ کے دو پڑوسی ہیں، ایک دائیں ایک بائیں، ایک مسلمان دوسرا یہودی، کس کو بلائیں؟ آپ نے فرمایا یہودی کو بلاؤ۔ ایک شخص بھاگا ہوا گیا، کہا آپ کو حضرت صاحب بلا رہے ہیں، وہ یہودی بھاگا ہوا آیا۔ آپ نے فرمایا کمرہ خالی کر دو، سب چلے جاؤ، مجھے اس سے خلوت میں بات کرنی ہے۔ لوگ چلے گئے۔ وہ یہودی سے آپ نے کہا آج تک جو تو میرے ساتھ کرتا رہا ہے تجھے پتہ ہے اور مجھے پتہ ہے اور کسی شخص کو پتہ نہیں۔ وہ کیا کرتا تھا؟ اس نے اپنا بیت الخلا، اپنا ٹوائلٹ حضرت صاحب کے حجرے کے ساتھ بنایا اور اپنے ٹوائلٹ کے اندر سے سوراخ کر کے وہ حضرت کے کمرے میں داخل کیا۔ جب وہ پیشاب کرتا تھا، پخانہ کرتا تھا، تو وہ سوراخ کے ذریعے حضرت کے حجرے میں آ جاتا تھا۔ صبح اٹھ کے آپ اس کو صاف کر کے دھو کے پاک کر لیتے۔ نہ گھر میں کسی کو شکایت کی، نہ اس کو شکایت کی۔ کہا تجھے پتہ ہے جو تو میرے ساتھ کرتا رہا ہے، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد اگر تو نے سوراخ سے پخانہ پیشاب میرے کمرے میں بھیجا، میرے گھر والوں کو پتہ چل جائے گا، فقراء کو پتہ چل جائے گا، تجھے چھوڑے گی نہیں، وہ تجھے بہت تکلیف دیں گے۔ لیکن تو میرا پڑوسی ہے نا۔ ہمارے پیارے محبوب پاک نے پڑوسی کو تکلیف دینے سے منع کیا ہے۔ میں تجھے پہلے آگاہ کر رہا ہوں کہ تو اس سوراخ کو بند کر دے، کہیں تجھے میرے گھر والے فقراء تکلیف نہ دے۔ نبی پاک نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ وہ رو کے کہتا ہے حضرت میں نے زندگی بھر آپ کو اتنی تکلیف دی اور آپ مجھے بلا کے اس لیے بتا رہے ہیں کہ تیرے گھر والے، میرے گھر والے تجھے مارے نہیں، فقراء تجھے تکلیف نہ دے، تو میرا پڑوسی ہے، میں حق ادا کر رہا ہوں کہ تجھے تکلیف سے بچاؤں۔ رو کے کہتا ہے خدا کی قسم نہ یہ دین جھوٹا ہو سکتا ہے، یہ نہ نبی جھوٹا ہو سکتا ہے۔ کتنا میں ذلیل اور بد نصیب ہوں گا کہ میں ایسا دین پا کے بھی محروم بن جاؤں۔ کہا حضرت مجھے کلمہ پڑھائیں، خدا کی قسم تحریر ہے، ادھر آخری سانس ہے، آخری وقت ہے، سکرات کا عالم ہے۔ یہودی نے اپنے دونوں ہاتھ حضرت کے ہاتھوں میں دیے۔ حضرت نے کہا پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ادھر کلمہ پڑھایا، خود کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی۔ اللہ کا پاک کلام ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار شک نہ کرنا، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، اور ان کی نشانی یہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں۔ دو پہلوؤں سے آپ اس کی میننگ معنی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ یا کوئی ایمان لانے کے بعد
تقوی کی زندگی گزارتا ہے، تقوی اور پرہیزگار ہونے کی زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھے کہ ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کریں، اور پھر یہ سمجھ لے کہ اللہ نے اعلان کر دیا جو میرا ولی بننا چاہتا ہے وہ ایمان بھی لائے اور تقوی اختیار کرے، اللہ اس کو اپنا ولی بنا لے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، بارہا یہ حدیث پاک عرض کر چکا ہوں کہ انسان کا ہر اعضاء دل کے تابع ہے، اور رسول پاک کا فرمان ہے کہ انسان کا ایمان درست نہیں ہو سکتا اگر اس کا دل درست نہ ہو، اور دل درست نہیں ہو سکتا جس کی زبان درست نہ ہو، اور رسول پاک کا فرمان ہے وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ ایمان کو درست کرنا ہے تو دل کو درست کرنا ہے، اور یہ مشہور حدیث پاک ہے، دل کی درستگی اللہ کے ذکر کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ کا ذکر دو قسم کا، ایک زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، دوسرا دل سے اللہ کا ذکر کرنا، اور حدیث پاک ہے زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے۔ جتنے اللہ کے ولی بنے دل کے ذکر سے بنے۔ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے ذکر پوچھنے والے بہت ہوتے ہیں، کرنے والا کوئی ہوتا ہے۔ بار بار میں آپ سے ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، ذکر لیا ہے اب کر لو۔ خدا کی قسم اللہ کے نام کا ہر تصور اللہ سے قریب تر کرتا جاتا ہے، ہر تصور اس مناظر کو آسان کرتا جاتا ہے۔ ہر لمحہ جس لمحے آپ اللہ کے ذکر کے تصور میں ہیں، اللہ کی معرفت کے پردے چاک کرتے جاتے ہیں۔ کر لو، اور یہ ذکر کا تصور مراقبے کی کثرت کے بغیر ممکن نہیں۔ دن رات میں ہزاروں بار آپ کو موقع ملتا ہے، کوئی کام نہیں ہوتا، فارغ ہوتے ہیں، وہ فراغت کی گھڑیاں مراقبے میں گزارو۔ یہ اللہ کے نام کا ایسا تصور پک جائے گا، رگ رگ میں اللہ کا نور بھر جائے گا۔ وہ میرے بھائی، میرے بیٹے جنہوں نے پہلے دل کے ذکر کی اجازت نہیں لی، وہ اٹھ کے میرے قریب آ جائیں، کیونکہ دل کے ذکر کی اجازت کے بغیر دل کی زبان نہیں کھلتی۔ جو پہلی بار آئے ہیں یا پہلے اجازت نہیں لی، وہ اٹھ کے میرے قریب آ جائیں، پرانے تھوڑا پیچھے ہو جائیں تاکہ